अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक शोएब अली अवान। बेसिकली आज हमारा पर्पस ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान में अवान कबीला कसरत से पाया जाता है, और जहां लोग ज़्यादा होते हैं वहां काफ़ी मसले मसाइल भी होते हैं। तो ये एक बड़ा कबीला जो कि मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों से हमेशा इस कबीले को किसी न किसी चीज़ में उलझाए रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने ये फील किया कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां से हम अपनी कौम यानी आवान कबीले के बच्चे बच्चे को शजरा नसब याद करवा सकें, और तमाम हक़ाइक़ जो आवान कबीले में मुश्तरका तौर पर बहुत सारे मसले मसाइल उठते हैं उनके ऊपर रोशनी डाली जाए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां से हम हर वो चीज़ डिस्कस करें जो हमें बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम छोड़ते हैं और वो बहुत ज़्यादा बड़ी होकर यानी बला बन के हमारे सामने आती है। तो उनमें से एक मसला भी ये भी चल रहा है पाकिस्तान में। तो हालिया दौर में सबसे बड़ा मसला या क्वेश्चन जो पाया जाता है लोगों में, वो उनमें से एक है कि आवान बेसिकली ऑन यानी आवान हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे मोहम्मद अल अकबर अल मारूफ मोहम्मद हनफिया की औलाद हैं या हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। तो इसी सिलसिले में हमने आज दावत दे रखी है कराची से फैसल अलवी साहब को, जो कि हालिया इस मुद्दे के ऊपर काम भी कर रहे हैं और बहुत बाज़ औक़ात वो रोशनी भी डालते रहे हैं। तो आज बेसिकली क्वेश्चन भी इन्हीं से पूछते हैं, इन्हीं से समझते हैं, इन्हीं की ज़बानी। तो थैंक यू सो मच फैसल साहब, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया, और क्या कहेंगे जनाब? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शोएब भाई देखें, मेन प्रॉब्लम क्या है, यानी जो तनाज़ा बना हुआ है क्या है कि गाज़ी अब्बास अलमदार से हैं कुतुब शाही अलवी अवान या मोहम्मद बिन अली अलैहिस्सलाम से हैं कुतुब शाही अलवी अवान। इस पर तो सब एग्री हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, मगर उनके किस बेटे से, यानी गैर फ़ातिमी जो 3 बेटों से आपकी औलाद चली, उन गैर फ़ातिमियों में से इनका क्लेम है कि हम गाज़ी अब्बास से होकर मौला अली अलैहिस्सलाम से जा मिलते हैं। हमारा क्लेम है कि हम मोहम्मद उल अकबर अल मारूफ मोहम्मद अल हनफिया से होकर इमाम अली अलैहिस्सलाम तक जा पहुँचते हैं। तो ये मसला हल करने का है ना, बाकी बाद में तो मसला खुद ही हल हो जाना है। फिर जो इनको कहना है कि आप ये साबित करें ना कि आप गाज़ी अब्बास की औलाद हैं, तो उसके लिए आपके पास मौलवी नूरुद्दीन पठान की किताब है, उसी से आप बने। उसी से आपने मिज़ान कुतबी और मिज़ान हाशमी में कहा आपने हमें। बात तो इन्होंने शुरू की थी, किताब तो इन्होंने लिखवाई थी। जो रेफरेंसेस दे चुका हूँ कि कब कब मौलवी नूरुद्दीन पठान से किताबें इन्होंने लिखवाई और वो किस टाइम की बात है, ठीक है ना। तो इन्होंने ये काम शुरू किया, तो उसके बाद इनको काउंटर किया ना, जो मोहम्मद बिन अली अलैहिस्सलाम की औलाद से कुतुब शाही अलवी अवान सदियों से चले आ रहे थे, तो इन्होंने शुरू किया, वो हम पर डाल रहे हैं हमने शुरू किया, हमने तो शुरू किया ही नहीं है। तो इन्होंने शुरू किया और फिर अफकारुल अवान वालों ने किताबें लिखनी शुरू की, इधर उधर की बातें। रियाज अनवाल साहब ने, जैसे मैंने ऊपर रेफरेंस दिया, वो उन्होंने फिर बात बदल दी। पहले तो ये कहते थे कि ओन बिन याला की औलाद हैं और वो गाजी अब्बास की औलाद से थे, और सिर्फ 2 ही बेटे थे, गौहर अली, गौहर शाह भी इनको कहते हैं, और मारूफ हुए अब्दुल्ला गोलड़ा, दूसरे बेटे मोहम्मद शाह कंडलान। फिर ये इस मौक़िफ़ पे काफ़ी अरसा बहस करते रहे। जब ये प्रूव नहीं कर सके और उनके बाकी बेटे भी साबित होने लगे, तो फिर इन्होंने कहा कि रास्ता निकालते हैं कोई। तो फिर इनके रियाज अनवाल साहब ने इनको रास्ता निकाला कि यार ऐसा करो कि कुतुब हैदर की औलाद से बाकियों को बना दो, और 2 जो बड़े वाले बच्चे हैं ना, उनको ओन बिन याला की औलाद बना दो। हत्ता कि मेरे पास इनके साथ चैट हुई और इनके लोगों ने मुझे कहा कि फैसल भाई चलिए ऐसा कर लेना, हम जो है वो गाजी अब्बास की औलाद और अब्दुल्ला गोलोड़ और मोहम्मद शाह कंडलान से, आप लोग मुजम्मिल अली कलगान और दुर्र यतीम जान शाह और उससे और कुतुब हैदर से मिला लो। यानी ये खेल है, यानी किसी को भी अपना बाप बनाते रहें और अपनी कहानियाँ खुद ही फिट करते रहें। यानी कितनी अफसोसनाक बात है, और किस कदर, यानी कि ये मैं क्या कह सकता हूँ इसके ऊपर, बहरहाल मेरे पास अल्फाज नहीं होते इनकी इन हरकतों के ऊपर। तो मैंने कहा भाईजान, जो मोहम्मद बिन हनफिया की औलाद से शजरे लिए बैठे हैं, सीना बसीना इल्म लिए बैठे हैं, जिसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि जी बुज़ुर्ग ये कहते हैं, बुज़ुर्ग वो कहते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे फिर जो अब्दुल्ला गोल्ला की औलाद से हैं और मोहम्मद शाह कंडलान की औलाद से हैं, जो गुलशाही गोत लेके बैठे हैं, कल्ली गोत लेके बैठे हैं। ग्लॉसरी ऑफ ट्राइब्स एंड कास्ट के अंदर उनकी जो है वो गोतों का और उनके ओरिजिन्स का जिक्र है पूरा, और ऊपर से शजरे चले आ रहे हैं मोहम्मद हनफिया से। वो उनको क्या करना है आपने, वो मानेंगे ये बात आपकी? तो फिर ये लाजवाब हो गए। फिर इन्होंने ये रास्ता निकाला कि अच्छा जी उनको भी मान लें और मोहम्मद हनफिया से मिला के उनको बाकी बेटों से शाखें बना लें, और हमें इनसे बना लेने दें, हमें इनसे बना लेने दें। ये बातें मेरी हुई हुई हैं, फेसबुक पे भी चैट हुई है, जिसको चिट चैट कहते हैं ना ये। तो ये इनको समझ नहीं है, ये कहानियाँ करते हैं।
ان کو کہیں صرف آپ یہ پروف کریں نا کہ آپ غازی عباس کی اولاد ہیں، تو کیسے ہیں؟ تو وہ نور الدین پٹھان سلیمانی کی کتاب پہ کھڑے ہیں۔ نور الدین پٹھان سلیمانی کی کتاب پہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ریفرنس ہے؟ میزان قطبی اور میزان ہاشمی مین ریفرنس ہے۔ ان کو کہیں کہ میزان قطبی اور میزان ہاشمی دے دو آپ غازی عباس کی اولاد، تو اگلے شجرے خود بخود تسلیم ہو جائیں گے نا۔ جب غازی عباس کی اولاد ہی ثابت نہیں آپ ہو رہے تو اگلا شجرہ ثابت نہیں ہونا۔ تو اگلا شجرہ ثابت ہو جائے گا صرف اس ایک بات کے اوپر، جب آپ میزان قطبی اور میزان ہاشمی دکھاؤ گے جس کے ریفرنس پہ آپ کھڑے ہو، تو ہم آپ کو مان لیں گے کہ بھئی آپ جو ہے وہ غازی عباس کی اولاد ہو۔ اب غازی عباس کی اولاد سے آپ ہو، آپ اوان ہو، قطب شاہی ہو، آگے جو بھی شجرہ ہوگا تو چلتا رہے گا آپ کا پھر، لیکن ایسا ہوگا ہی نہیں اور یہ کہیں آئیں گے ہی نہیں۔ تو بات شعیب بھائی یہ ہے کہ قطب شاہی علوی اوان محمد الاکبر المعروف محمد الحنفیہ ابن امام علی علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہ سلار قطب حیدر سے ہی شجرہ اوپر جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت علی علیہ السلام کے پڑپوتے اون کو نیچے لا کے اون بن یالہ بنایا اور ان کو قطب شاہ ڈکلیئر کیا، اور جس صدی کی وہ باتیں کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ 520-22 کے اندر کوئی ایسی شخصیت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اور جو ایگزسٹ کرتی ہے جن کو قطب شاہ کہا گیا اور جس پہ ایج دانی صاحب نے بھی تحریر کیا تھا، انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ تو اون بن یالہ گیلانی، ان کو تو اون مبارک بھی کہتے ہیں، یہ وہاں نام دوسرا لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں، جو انہوں نے دوسروں سے لکھوا کر اور کوشش کی تھی نا کہ دیکھیں جی انہوں نے بھی کہہ دیا، انہوں نے بھی کہہ دیا، جو ابھی اس دور کی کتابوں میں یہ جو ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں تو اس کے اندر اون مبارک لکھ دیتے ہیں۔ اب وہ یہ فرماتے ہیں کہ اون بن یالہ جو ہے نا گیلانی تھے، وہ گیلانی سید تھے، وہ حسنی حسینی سید تھے، اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خواہر زادے تھے، رشتہ دار تھے، اور وہ یہاں پر تبلیغ کے لیے 1090 میں آئے، اور 99 یعنی یہ تقریباً کم و بیش 10 سال کے عرصے کے اندر انہوں نے تبلیغ کی اور وہ واپس خراسان چلے گئے تھے۔ اب یہ ان کو اپنا جد بنائے بیٹھے ہیں۔ اب وہ تو غیر فاطمی نہیں تھے، وہ تو فاطمی تھے، تو ان کے جد کیسے ہو گئے؟ اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ دار یا ان کی خالہ سے کس کون قطب شاہ نے شادی کی ہے؟ ستر معلیٰ محمود غزنوی کی بہن نہیں تھی تو اون بن یالہ کی وائف کیسے ان کی خالہ زاد یا خالہ یا بھانجی ہو؟ یار کیا باتیں یہ کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو معاف نہیں کرتے یہ، اور کہاں رشتے جوڑ دیے جو وجود نہیں رکھتے۔ تو یہ بالکل نہیں ڈرتے سر، ان کو خوف خدا نہیں ہے، آخرت کا کوئی ڈر نہیں ان کو، یہ کوئی کام کرنے سے نہیں چوکتے، یہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے، اور پھر بعد میں اس بات کو پروف نہ کرنے کی وجہ سے پھر فرار کرتے ہیں۔ اصل میں یہ کہانیاں چھوڑتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا مصر کی لائبریری سے 300 سال پرانی کتاب رفیق الوی صاحب کی کتاب پر وائٹو لگا دیا، قطب حیدر کو مٹا کے اور اس پر یہ عالی مدد لکھ دیا۔ بھئی وہاں پھر اون قطب شاہ اون بن یالہ لکھا ہونا چاہیے تھا نا، پھر وائٹو کیوں لگانا پڑا آپ کو؟ تو ان کے پاس تو شجرے بھی نہیں تھے، انہوں نے ہمارے یہیں سے ہی شجرے ادھر ادھر سے لے کے ٹانکے لگائے، پھر ان کے جو گیپس تھے انہوں نے فل کرنے کے لیے وہاں ولیم، ڈیوس، پنڈر، مغل، کالا، بڈھا، تیتر، بٹیر، نیلا، پیلا سب لگائے۔ تو ہم نے اس پر بھی سوال اٹھایا۔ اب وہ شادر ان کو منع کرتا ہے کہ یار نہ کیا کرو ان سے باتیں، خاص طور پہ میرا نام لے لے کے وہ کہتا ہے یار اس کے ساتھ نہ بحث کیا کرو، اور حتیٰ کہ وہ یہاں تک کہہ چکا ہے کہ یار وہ ایسی باتیں کرتا ہے، ذلیل ہوتے ہو آپ، مجھے بھی کروا دیتے ہو۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، پھر اس کی گل سلطان کے ساتھ بھی جھگڑا ہوا اس بات پہ۔ ممتاز علوی ان سے الگ ہو گیا کیونکہ اس کے شجرے میں جعفر نہیں ہے، حمزۃ الاکبر کے بعد جعفر نہیں ہے، حمزۃ الاکبر کے بعد علی ہے، حالانکہ وہ اس معاملے میں صحیح ہے کم سے کم، کیونکہ حمزۃ الاکبر کے بعد ان کے بیٹے علی سے آگے شجرہ چلا اس شاخ کا، وہ تو ایک ہی شاخ سے چلا ہے، بہرحال وہ پھر الگ ڈبیٹ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے وہاں، ان کے وہ پورے نہیں ہو رہے تھے پشتے، تو ان کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے وہاں جعفر ڈالا۔ جعفر تو ان کے بھائی الفضل کے بیٹے تھے، اگر کوئی جعفر تھے نا غازی عباس کی اولاد میں تو وہ الفضل کے بیٹے تھے، یہاں تو اس سے پہلے والوں میں اولادوں میں شروع میں گزرے ہیں۔ حمزۃ الاکبر کے تو کوئی بیٹا جعفر ہی نہیں ہے جو شجرے موجود ہیں۔ اور میری ممتاز علوی سے جب یہ بات ہوئی تو میں نے اس کو جب یہ بات کی، اس نے بولا فیصل بھائی یہ تو وہ جانے، آپ ان سے پوچھیں، میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں، ہمارے تو نہیں ہے، وہ لکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا۔ اب آپ بتائیے، ایک ہی شجرے کے اندر ایک جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو محمد شاہ کنڈلان کی اولاد بتاتے ہیں اور اسی شجرے کو فالو کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جعفر ہی نہیں یہاں۔ تو بھائی یہ آپ کے شجرے میں تو خود آپ کا ذاتی اختلاف اتنا زیادہ موجود ہے۔ پھر اون بن یالہ نام کی کوئی شخصیت گزری نہیں ہے ان عراق کے اندر، تو بالکل ہی نہیں گزری، نہ آگے پیچھے گزری ہے۔ اور اون نام کی کوئی شخصیت ہی ثابت کر دیں یہ کہ غازی عباس علیہ السلام کی اوپر کی 10 11 12 14 15 پشتوں کے اندر کوئی اون ہو، ہے ہی نہیں۔ حضرت جعفر کی اولاد میں حالانکہ اون ہے، حضرت علی علیہ السلام کی اولاد میں اون ہے، لیکن ان کے بیٹے عباس کی اولاد میں اون نہیں ہے، حضرت محمد الاکبر کی اولاد میں اون ہے، مگر ان کی اولاد میں اتفاق ہے یہ کہ اون ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی کریمی ہے کہ شاید اللہ تو بہتر جانتا ہے نا، انہوں نے اون ہی نہیں رکھا اپنے کسی بچے کا نام۔ تو ہمیں تو اس بات سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ ہمیں پروف کرنے کے لیے یہی کافی ہے شعیب بھائی، کیونکہ یہ اون ہی نہیں ثابت کر سکتے غازی عباس علمدار کی اولاد میں، آپ دکھا دیں، نہ یہ جعفر ثابت کر سکتے ہیں،
تو یہ سب فرضی کہانی بنائی تھی ایک نور الدین پٹھان نے. شیر محمد اوان صاحب نواب آف کالا باغ کو تو بغیر شجرا دیکھے, بغیر کوئی ریفرنس لیے سب دنیا کو پتہ ہے کہ وہ قطب شاہی علوی اوان ہے اور مزمل علی کلغن رحمہ اللہ کی اولاد سے ہیں. تو ان کی فیملی کے ممبر اتنے بڑے, ان کے کزن شیر محمد اوان صاحب تو خود گئے تھے اس کے پاس, انہوں نے اپنی کتاب بھی لکھی ہے, وہ کتاب بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں آپ کو. تو اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ وہ خود تشریف لے گئے تھے اس کے پاس, انہوں نے کہا یہ تو نے کیا کیا, میں آپ سے شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, یہی گفتگو ہے. انہوں نے کہا کیا کیا یہ, تو اس نے کہا کہ ہم تو معمار ہیں, جیسا نقشہ دیا گیا ہم نے تعمیر کر دیا. یعنی آپ بتائیے کہ جو انہوں نے کہا انہوں نے مجھے کہا میں نے لکھ دیا. اب لیکن چونکہ اس کو بھی یہ بات تو پتہ تھی کہ جو بھی میں لکھوں گا اس کا ریفرنس چاہیے, تو سادہ لوگ ہوتے ہیں. اس نے کہا کس نے پوچھنا ہے, اس نے لکھ دیا میزان قطبی اور میزان ہاشمی سے ثابت ہے کہ اوان غازی عباس کی اولاد ہیں, اور اس میں یہ, اور اس نے تو وہ تحریر نہ لکھی, ان کو تحریر بھی مل گئی. اچھا تحریر مل گئی جس کتاب سے, اس کتاب کو نہیں ڈھونڈ پائے اب تک ہی. تو بھائی اب جب کتاب ہی نہیں ہے تو تحریر کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ نہیں ہے سر تحریر ان کے پاس, نہ کتاب ہے, یہ سب کہانیاں ہیں. یہ بالکل مصر کی لائبریری والی 300 سالہ پرانی کتاب والی کہانی ہے, یہ وہ وائٹو والی کہانی ہے. یہ کبھی بھی نہیں کسی فورم پہ آتے, یہ ان کا یہی فرار ہے. اور پھر بعد میں انہوں نے کہنا ہے دیکھو ہم نے تو بلایا تھا ان کو گجرانوالا, وہ نہیں آئے, فرار ہو گئے. ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی فرار نہیں ہوتا, یہ خود فرار ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے. اب یہ پھر کوئی نئی چیز کوئی بنانے کی کوشش کریں گے کہ یمن سے کوئی لائبریری ان کو مل جائے گی 300 سال پرانی. تو میں آپ کو مطلب ریفرنسز اس کے بہت سارے اور بھی دیتا رہوں گا, دیتا جا رہا ہوں, اور حوالے دوں گا. تو جب یہ کبھی بیٹھیں گے تو کتابوں کے ہم PDF اور وہ بھی شیئر کر دیں گے کہ محمد بن علی علیہ السلام کی اولاد کا یہاں آنا ثابت ہے, اور وہی یہاں آئے تھے, اور محمود غزنوی والا ریفرنس ہی سچا ریفرنس ہے. اور یہ کہ شجروں کے اندر, اگر میں نے تو ان کو یہاں تک بھی کہا تھا یار ہو سکتا ہے ناموں میں اختلاف ہو جائے, ہو سکتا ہے لڑی کے اندر کہیں نام آگے پیچھے آئیں, کہیں لقب استعمال ہو گیا ہو, کہیں اوریجنل نام استعمال ہو گیا ہو, اس طرح کی باتیں تو غلطیاں ہو سکتی ہیں, صدیوں پر محیط چیز ہے. لیکن یہ بات جو ہے مصدقہ ہے کہ قطب شاہی علوی اوان محمد الاکبر المعروف محمد الحنفیہ کی اولاد ہیں. یہاں پر آپ غلط ہو, باقی چیزوں میں بحث کرتے رہو آپ, لیکن یہ آپ غلط کہتے ہو, اللہ سے ڈرو. تو میں نے ان کو یہاں تک بھی کہا تھا, لیکن یہ ان کے اندر خوف خدا نہیں ہے, یہ یہی کچھ کریں گے. اور آپ نے ویسے دیکھ ہی لیا ان کی گفتگو سے, آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ انٹلیکٹ ان کا کیا ہے اور کس لیول پر ہیں وہ, جس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں. اور جیسی وہ باتیں کر رہے تھے, اور وہ میسیجز میں نے سنے ہیں بہرحال, اور ان کو سننا بھی بہرحال ایک حوصلے کی بات ہے کہ اس طرح کی گفتگو کو سنا جائے, اور مجبوری ہوتی ہے لیکن بہرحال سننا پڑتا ہے. شعیب بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے, آپ بہت کام کر رہے ہیں, آپ سرخرو ہیں انشاءاللہ, آپ پوری کوشش کر رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں جو بھی طریقہ کار ہے, لیکن ان کا فرار آپ کو ثابت ہو جانا ہے خود ہی, بلکہ ہو گیا ہے.